بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين صلی اللہ علیہ النبی کریم۔ سورہ یونس آیت نمبر 83۔ یہ پیچھے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں باہر آ جائیں، یہاں تو گرمی ہے، پیچھے والے سارے ساتھی باہر آ جائیں، باہر بہت ساری جگہ ہیں، یہاں بہت گرمی ہے، پنکھے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس، سارے باہر آ جائیں۔ سلسلہ قصص القرآن جو واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام جاری ہیں، ان میں واقعات موسیٰ علیہ السلام میں حصہ فرعون کہ جس میں فرعون کے اواخر کا بیان ہے، تباہیوں کا بیان ہے، وہ ذکر جاری ہے۔ گزشتہ محفل درس میں فرعون کی جہاں سے تباہیاں شروع ہوئیں ان کا ذکر کیا تھا کہ ان پر پہلے اللہ تعالیٰ نے قحط کا امتحان بھیجا، اخذنا آل فرعون بالسنین، پھر اللہ نے طوفان بھیجا، فارسلنا علیہم الطوفان، اس کے بعد اللہ نے ان پر مکڑی کا عذاب بھیجا، والجراد، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر چھوٹے جانور قمل، جسے سر کی جوئیں جس طرح ہوتی ہیں، یا گندم کا سرخ کیڑا جس طرح ہوتا ہے، یا دیمک نما ہوتا ہے، یا پسو نما کوئی چیز ہوتی ہے، ان ساروں کو قمل سے تعبیر کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، والضفادع، پھر اس کے بعد خون کا عذاب آیا تھا، والدم۔ اللہ تعالیٰ نے صرف عذابات کے نام گنوائے ہیں، کیفیات نہیں ارشاد فرمائی کہ وہ کس کیفیت کے امتحان تھے۔ البتہ اس میں سلسلہ اور طریقہ یہ تھا، خون ہی خون تھا، مینڈکیں ہی مینڈکیں تھیں، یہ چھوٹے جانور جو جلدی امراض کے لیے ہوتے ہیں، پسو وغیرہ، اور اسی طرح مکڑیوں کا عذاب بھیجا، طوفان آئے، قحط سالیاں آئیں، طرح طرح سے اللہ نے انہیں بار بار پکڑا، سمجھایا، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے، ہو سکتا ہے انہیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں کہیں سے اور بھی للکارا جا سکتا ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہماری زندگی کی گزران بار بار تنگ کیوں ہوتی جا رہی ہے، یہ شاید بندے واپس لوٹ آئے۔ اس لیے کہتے ہیں جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے نا تو فوراً اسے جوڑنے کا خیال بعد میں آئے، پہلے یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ ٹوٹا کیوں، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی کیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پاک سنا رہے تھے اس وقت صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو جائے گا۔ آیت یہ تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی برائی کرے گا، کوئی بھی گناہ کمائے گا جسے شریعت نے برا کہا ہے، اس میں فقہ کی اصطلاح میں اسے مکروہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کوئی برا کرے گا نا یجز بہ، اسے بدلہ ضرور ملے گا۔ صحابہ اکرام ڈر گئے، اے اللہ یہ کیا بنے گا، کوئی انسان ہے ہو تو جاتا ہے
کمی کوتاہیاں اتار چڑھاؤ بہت سارے ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بات تو اسی طرح ہے، بدلہ تو ملے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے کے ساتھ اپنوں کے ساتھ جب راضی ہو جاتے ہیں تو بدلہ کسی اور ذریعے سے پورا کر دیا۔ مثال کہ گرمی تھوڑی تیز کر دی، سردی تھوڑی تیز کر دی، تھوڑا سا کانٹا چبھ گیا، جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، ذرا سی ٹھوکر لگ گئی، تھوڑا سا جسم درد کرنے لگا، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیں گے، بدلہ تو ملے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ۔ اس لیے سب سے پہلے جیسے ہی کوئی تکلیف آئے تو اس کے علاج سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ آئی کیوں، یہ آئی کیوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ آزمائش بھیج دیتے ہیں، انہوں نے گناہ نہیں کیا ہوتا، کوئی برا نہیں کیا ہوتا، لیکن بعض اوقات خلاف اولا ہو جاتا ہے یا تعلق میں کچھ کمی سی آ جاتی ہے۔ مثلا انہوں نے ذکر اذکار زیادہ کرنا تھا تو آج تھوڑا سا کم ہو گیا تو تعلق میں کمی آ گئی، اگرچہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، ان پر بھی اللہ آزمائش تو ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں نا اللہ کے، ایک مشکل کے بعد اللہ ڈبل آسانیاں بھی بھیج دیتا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اس کا بھی قانون ہے، تو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اس کا بھی قانون ہے کہ ایک تکلیف کے ساتھ ڈبل فائدے بھی دوں گا۔ جس طرح پیارے یوسف علیہ السلام پر آزمائش آئی تو اللہ ہر آزمائش میں اگلے سے اگلا فائدہ نصیب فرماتے گئے، حتیٰ کہ پورا ملک آپ کے قدموں پر اللہ نے نشاور کر دیا۔ تو یوں فرعونیوں پر جب آزمائش آئی، تکلیف آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ سمجھ جاتے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے ٹکر لے لی ہے، ہم پر آزمائش آ رہی ہے، چاہیے تو یہ کہ ہم اپنے اللہ کی طرف واپس آئیں، لیکن نہ واپس آئے نا، پھر آج ان کے اوپر ایسی کڑی کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے بعد فرعون کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج ایسی کڑی کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس میں اللہ نے بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم کو اللہ مشرق اور مغرب کی زمین کا مالک بنانے والا ہے۔ کانوا یستضعفون، جو انتہائی کمزور سمجھے جانے والے تھے، آج اللہ انہیں وارث بنانے لگا ہے۔ اورثنا، ہم انہیں وارث بنانے لگے ہیں۔ القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها، اللہ اسے مشرقوں اور مغربوں کی زمین کا مالک بنانے لگا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ سامنے تو یوں لگ رہا ہے کہ سلطنت فرعون کی ہے، اس کے ڈوبنے کے چانسز نہیں ہیں، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، یہ اب ختم ہونے والی قوم نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کمزور ترین غلامانہ زندگی گزارنے والی بنی اسرائیل، پیارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے اوپر آنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بالکل راستے بند ہو چکے، اب انہوں نے مرنا ہے، یہیں پر پسنا ہے۔ لیکن تقدیر کے ساتھ کون ٹکرائے؟ آج فیصلہ ہونے چلا ہے کہ اللہ کریم نے ظالم کو نیست و نابود کرنا ہے اور مظلوم کو اللہ بیک وقت سپر پاور بنانا چاہتا ہے۔ وہ کیسے فیصلہ شروع ہوا؟ فرعون کی آخری تباہی جس کے بعد اس کا نام و نشان مٹنے والا ہے، وہ کیسے شروع ہوئی تباہی؟ وہ سلسلے یوں شروع ہوئی کہ ہلچل مچ گئی بنی اسرائیل میں۔ ایک دفعہ خطبہ دیا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے، تبلیغ کی، اعلان تبلیغ، لوگوں کو جب دعوت دے رہے تھے تو بنی اسرائیل کے چند نوجوان ایمان لے کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن باقی قوم ڈر کی وجہ سے ایمان نہ لائی۔ انہوں نے کہا موسیٰ تمہیں پتا تو ہے ہم کیوں ایمان نہیں لا سکتے؟ وہ کیا باتیں ہوئی اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرجوش انداز میں دعا مانگی اور پھر کیسے قبولیت آئی، وہ اللہ نے ذکر یہاں ارشاد فرمایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 83 فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف آپ کی قوم کے
چند نوجوان ایمان لے کر آئے علی خوف من فرعون وملئہم، باوجود فرعون اور اس کے وزیر وزراء کے خوف کے، ان یفتنہم کہ یہ لوگ ہمیں فتنے میں ڈال دیں گے، کیونکہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون سرکش ہو چکا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، سرکش بھی ایسا کہ حد کو کراس کرنے والا، ظلم اس کے اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ حد انسانیت کو بھی کراس کر گئے۔ جس طرح کوئی جانور آ کر نوچنے لگ جاتا ہے، اسی طرح وہ نوچتا بچوں کو۔ وقال موسیٰ یا قوم، پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے میری قوم والوں، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اب اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، ان کنتم مسلمین، اگر ظاہری طور پر بھی میرے فرما بردار بننا چاہتے ہو تو تم پر آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ ایمان تو بہت سارے لا چکے نا، اب ظاہری طور پر بھی میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو آزمائشیں آئیں گی۔ فعلیہ توکلوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، ان کنتم مسلمین، اگر ظاہری طور پر بھی میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو۔ یہ مشکل گھڑی ہوتی ہے کہ کون کون نبی کا ساتھ دیتا ہے مشکل گھڑی میں، جس طرح صحابہ اکرام پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے، مشکل گھڑی آ گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعبیر کیا ساعۃ العسرہ، کہ ایک مشکل گھڑی میں صحابہ نے جو نبی کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کے ایسے درجات اللہ بناتا ہے کہ بعد والے ان کے درجات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے بڑی آزمائشوں کی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو صحابہ نے جو ساتھ دیا اللہ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگ تمہارے درجات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اللہ نے تمہیں ایسا رتبے والا بنایا ہے۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایمان تو بہت سارے لا چکے ہو، لیکن ظاہری طور پر جو میرا ساتھ دو گے تم پر آزمائشیں آئیں گی، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ تو انہوں نے کیا کہا جی جواب میں؟ پیارے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے انہوں نے آزمائشیں آتی دیکھی ان لوگوں پر جنہوں نے جادو کے بعد ایمان لایا تھا پیارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے آزمائشیں دیکھی تھی اس آدمی پر جو فرعون کے اپنی پارلیمنٹ کا ایک ممبر تھا، وہ ایمان لے کر آیا، اس پر ہونے والی آزمائشیں قوم دیکھ چکی تھی۔ قوم نے دیکھا تھا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی پاداش میں فرعون نے اپنی بیوی تک کو نہ چھوڑا، اس پر بھی ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، اس کے باوجود قوم والے کیا جواب دیتے ہیں؟ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ہمیں نہ بننے دینا تختہ مشق ظالم قوم کا، اے اللہ ظالم درندے بن چکے، یہ چھوٹ چکے، اب ہمیں نوچنے لگے، اے اللہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں، ظالموں کے سامنے ہمیں تختہ مشق ان کا نہ بننے دینا، وہ ہمیں اپنے ظلم و تشدد ہمارے اوپر آزماتے رہیں، اے اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ تو دعا کرتے رہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ دو دعائیں ہیں مظلوم قوموں کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، ایک یہ دعا ہے کہ جب کوئی مظلوم ظلم و تشدد نہ سہ سکے تو اس وقت وہ یوں دعا کرتا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اور دوسری دعا قرآن یہاں بیان کرتا ہے، سورت کا نام سورہ النساء، سورہ النساء 5واں پارہ، آیت نمبر 75، سورہ النساء 5واں پارہ۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ
في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. اے حکمرانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور لوگ جو تمہارے ملک میں موجود ہیں. یہ سورہ نساء کی تفسیر میں جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر احکام سلطانیہ کا تذکرہ چل رہا ہے، یعنی صاحب اقتدار طبقہ کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں. مالکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں اے حکمرانوں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، مسلمان کہلوا کر اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ کمزور لوگ مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں، کمزور لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے اللہ ہمیں ایسی بستی سے نکال، الظالم اہلها، اللہ جہاں رہنے والے بڑے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور کسی کو ہمارے لیے کوئی مددگار بنا. اے اللہ کوئی مددگار بھیج، کوئی طاقت والا بھیج جو یہاں اپنے زور دکھا کر ہمیں ان مصیبتوں سے نکال دے، یا کوئی مصیبت آنے ہی نہ دے. اے اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج. تو یہ مظلوموں کی دوسری دعا ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تو یہ قوم موسیٰ دعا مانگ رہی ہے، وہ دعا جو سورہ یونس میں ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. بعض اوقات کوئی ظلم میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو جب ظلم و تشدد میں گرفتار ہوا پڑا ہو اور عذاب سہ رہا ہو تو اس وقت زبان پر کون سے کلمات ہونے چاہیے؟ یہ تیسری دعا بھی سورہ التحریم آیت نمبر 11 میں موجود ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ مسلمانوں کی خوشنودی کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، مومنوں کی خوشی کے لیے اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. امرأۃ فرعون کی بیوی کی. اے مردوں، یہ تو ایک عورت تھی اور اس نے ہمارے ساتھ ہمارے راہ میں بے وفائی نہیں کی، تو تم اپنے مرد ہو کر اس طرح نہ کرنا. وہ کیا دعا کرتی رہی؟ ظلم و تشدد سہ رہی ہے، حتیٰ کہ شہادت کا وقت قریب آ گیا تو دعا مانگ رہی ہے. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اے اللہ میں اپنے جسموں کے زخم ٹوٹتا دیکھ کر مجھے دنیا میں رہنے کی امید تو اب نہیں رہی. اے اللہ اب لگتا ہے سفر آخرت شروع ہے. اے میرے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا. ونجنی من فرعون وعمله، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے نجات عطا فرما. ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما. اسی طرح قوم یونس بھی دعا مانگ رہی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. تو ان کے اس پرسوز دعا کو رب کریم نے کیسے قبول کیا کہ فوراً اللہ کے پیغمبر پیارے موسیٰ علیہ السلام پر وحی آ گئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ
قبلہ، ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کی طرف علیہ السلام، ان تبوّأ لقومکما بمصر بیوتا، مصر شہر میں ہی اپنے قوم والوں کے گھروں کو پکا رکھنا، یعنی یہاں سے چھوڑ کر بھاگ نہ جانا جب تک ہم نہ کہیں یہاں سے نکلنا نہیں۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکو گے کہ یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھنے دیتے، عبادات نہیں کرنے دیتے، تو اس لیے ہم یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا کہ اپنے گھروں میں ہی یہ باتیں کرتے رہو، باہر نہ نکلو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں میں ہی باتیں کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نجات کا نسخہ یہ ہے، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اعلان نجات، آپ اپنی قوم جو دعا کرنے والی ہے اس قوم کو نجات کا اعلان سنا دیجیے۔ میں پیغمبر مومنوں کو خوشخبریاں سنا دو کہ تمہیں فرعون سے نجات ملنے والی ہے۔ اب پیارے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ لگتا ہے کہ دشمن سے اللہ نجات دینے لگا ہے، تو اے اللہ دشمن کو پھر ایسا پکڑنا کہ اس کا پکڑنا بھی بہت بڑی عبرت بن جائے۔ ایسی دعا کی پیارے موسیٰ علیہ السلام نے لمبی چوڑی دعا کر دی۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ جب آیتیں آپ پڑھ رہے ہو تو اس وقت جب جمہوریت جو مسلمانوں پر ظلم و تشدد توڑ رہی ہو نا، تو اس وقت اس دعا کو پڑھتے ہوئے ان کا بھی خیال رکھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی اسی طرح نمٹے جس طرح فرعون جیسے ظالم کے ساتھ اللہ نمٹا تھا، جس طرح اس نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا، آج جس طرح یہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا انشاءاللہ۔ وہی ڈیزائن ہے ان کا بھی جو فرعون کا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کی زندگی کا نقشہ اپنی دعاؤں میں کھینچا نا، وہ بھی یہی تھا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اے اللہ تو نے فرعون اور ان کے وزیر وزراء کو جو دی ہے دنیا کی ٹھاٹ بات، زینۃ واموالا، اے اللہ ان کی بڑی کر و فر ہے، بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، واموالا فی الحیات الدنیا، اور اللہ تو نے ان کو مال دی ہے دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ یہ مال لے کر یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اسی مال کے ذریعے تیرے راستے سے یہ گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ مال تیرا دیا ہوا تھا، چاہیے تو یہ تھا یہ تیرے راستوں کو صاف کر دے، تیرے راستوں کی طرف لوگوں کو بلا دے، الٹ ہونے لگ گیا، اے اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں کا الٹ استعمال کر رہے ہیں۔ ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ ان کے مالوں پر تباہی ڈال، واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں پر سختیاں ڈال، فلا یؤمنوا، اتنا بھی ایمان نہ لا سکے جتنا یہ پہلے لاتے رہے۔ گزشتہ درس میں آپ سن چکے نا، ہر عذاب کے بعد جھوٹا وعدہ کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ اے اللہ اتنی مہلت تو پہلے عذابوں میں نے ملتی رہی نا کہ کم از کم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، لیکن تھا تو جھوٹا۔ اے اللہ ایسا عذاب آئے کہ یہ کہنے کی مہلت بھی ان کو نہ ملے۔ فلا یؤمنون، اے اللہ یہ ایمان بھی نہ لا سکے، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کر دی، قوم بنی اسرائیل نے بھی دعا کر دی۔ اب اجابت باری تعالیٰ ایک دفعہ پہلے آئی کہ بشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری سنا دو نجات فرعون کی، اب دوسری دفعہ اجابت آ رہی ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، فرمایا اللہ نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے اے میرے پیغمبر۔ پیارے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کی دعا، گویا یہ دونوں دعا کرتے رہے، یا ایک دعا کرتے رہے اور دوسرے آمین ارشاد فرماتے رہے، دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی۔ فاستقیما
یہ پچھلے الفاظ جو ہیں یہ عین ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے ہوں اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام آمین ہی ارشاد فرماتے رہے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ فرماتے ہیں قال موسیٰ ربنا انکا آتیت فرعون، یعنی یہ دعا مانگنے والے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو پھر آگے فرمایا اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ تو ایک آمین ارشاد فرماتے رہے ہوں اور دوسرے دعا کرتے رہے ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقیما، تھوڑے دن ہے میرے پیغمبر، اب ڈٹ کر رہنا اسی طرح، سیدھے ہو کر رہنا اسی طرح جس طرح تم چلتے آئے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو واقف نہیں ہوتے، جنہیں پتہ نہیں ہوتا، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اور دعاؤں کی جلدی جلدی قبولیت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ اس وقت تک دعا قبول کرتے ہیں جب تک بندہ یہ نہ کہنے شروع کر دے کہ اللہ جلدی قبول کر۔ جب بندہ جلدی کرتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے ابھی دعا لیٹ ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے نا فائدہ نقصان میرا کتنا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس دعا میں تیرے لیے فائدہ کب ہوگا، تو اس لیے اللہ سے ہر وقت عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اے اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت تو ہے لیکن عافیت کا سوال کرتا ہوں، میرے لیے اس میں بہتری ڈال دے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تتبع سبیل الذین لا یعلمون، جو لوگ واقف کار نہیں ہوتے نا ان کی طرح جلدی نہ کرنا، بس سیدھے رہنا، آ رہی ہے تمہاری دعا کی قبولیت۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے اے میرے پیغمبر اب راتوں رات اپنے بنی اسرائیل کو لے کر چل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو جمع کیا اور سنا دیا پیغام کہ اللہ کی طرف سے آج پیغام آ گیا ہے، تم نے دعا مانگی تھی، میں نے بھی مانگی تھی، اب ان کی تباہی کا سلسلہ کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جگہ کا وارث بنائے گا، لیکن کیسے، یہ ساری باتیں اللہ کو پتہ ہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ آج وحی ہوئی ہے کہ اپنے بندوں کو یہاں سے راتوں رات لے چل۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی سنائی اپنی قوم کو اور بنی اسرائیل پیارنے شروع کرنے لگے، حتیٰ کہ قرآن کا اشارہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو بنی اسرائیل جو فرعون کے ساتھ مل گئے تھے، یہ فرعونی کچھ جو رابطے میں رہتے تھے، تعلقات دنیاوی طور پر بنانے کی کوشش کرتے تھے، بنی اسرائیل کے عورتوں کے ساتھ رہتے تھے یا ان کی عورتیں جس طرح ہوتی ہیں اڑوس پڑوس، تو انہوں نے ان سے زیورات مانگنے شروع کر دیے۔ ہمارا کوئی کل فنکشن ہے ہم اس پر جا رہے ہیں، جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایک دوسرے سے چیزیں ادھاری مانگی کیونکہ کل والا فنکشن ہم نے بھی گزارنا ہے، تو اسی طرح انہوں نے بھی قوم سے زیورات ادھارے مانگنے شروع کر دیے۔ تو یہ زیورات لے کر راتوں رات انہوں نے بہت سارا سامان جمع کر لیا، من زینت القوم، تو بڑا ساز و سامان جمع کر لیا۔ تو وہ ساز و سامان لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے چلتے ہیں۔ تو اب وہاں سے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی یہ سنائی تھی جو سورہ شعراء آیت نمبر 52 میں ہے، اور وحی کا ایک حصہ یہ بھی تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ میرے بندوں کو رات رات لے چل لیکن تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یہ بھی خیال رکھنا۔ تو فرمایا یہاں سے تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں، فرعون ہمارے پیچھے آئے گا یا اس کے قائد ہمیں پکڑنے ضرور آئیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلو تو امید ہے نجات اللہ نے دینی ہے، تو یہاں سے ہم نے چلنا ہے۔ تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر چلے تو ساری رات اچانک ایسے چلے کہ ان کے کوئی فنکشن تھے یا اپنے کاموں میں مصروف تھے، فرعونیوں کو پتہ نہ چل سکا کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم یہاں سے نکل چکی ہے، شہر کو خالی کر دیا انہوں نے۔ تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے آگے ایک ایسے مقام پر پہنچنے لگے تھے کہ جہاں سے انہیں پتہ تھا کہ یہاں سے ہم نے نکل جانا ہے دریا کو عبور کر کے، لیکن وہاں دیکھتے ہیں تو آگے تو دریا کھڑا ہے، اب پیچھے فرعون آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، قوم والے بھی حیران ہو گئے کہ آگے دریا ہے، ہم تو دریا سے ہٹ کر نکلنے والے تھے، یہ کیسے ہم پھنس گئے، دریا سامنے آ گیا۔
اور پیچھے دیکھا فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پہلے تو شہروں میں فرعون نے گرفتاریوں کے لیے اپنے کارندے بھیجے اور ایک جماعت کے ساتھ بڑے لشکر کے ساتھ جب اسے اطلاع ملی نا اس راستے کو سارے قافلے جا رہے ہیں تو فرعون بڑے لشکر کے ساتھ وہاں آیا، پیچھے آ رہا تھا۔ اب آگے تو بنی اسرائیل راستہ بھول گئے، دریا سامنے آ گیا اور پیچھے فرعون آ گیا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل راستہ بھولے کیسے؟ کیوں جی؟ کہ راستہ جو ہوتا ہے وہ تو علاقے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں دریا آتا ہے یہاں نہیں ہے، تو اتنا بڑا لشکر لے کر اپنے ساتھ والے علاقے کے دریا کے راستے بھول گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آج بھی جوں کا توں دریا کا نقشہ اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے تھا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح یہ انگلش کا وی ہوتا ہے نا، وی، اس وی کی طرح اس دریا کا نقشہ ہے۔ یعنی انہوں نے سمجھا کہ ہم جا رہے ہیں خط بنا کر یہاں سے کونے سے نکل جائیں گے۔ اب دریا کا پھیلاؤ اتنا زیادہ تھا کہ انہیں پتہ نہ چلا، بجائے ادھر آنے کے وہ راستے میں ٹکرا گئے۔ جہاں سے کونا بنتا تھا نا دریا کا، وہ بھی اتنا بڑا کونا تھا کہ اس کونے کا پتہ نہ چل سکا، تو راستہ تھوڑا سا بھولنے کی دیر ہے، تھوڑا سا قافلے کا رخ تبدیل ہوا تو ادھر کے بجائے سیدھا قافلہ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو حالانکہ راستہ ایک کونے میں بنتا تھا، تو کونے والا راستہ بھی آج بھی اگر کوئی نقشے میں دیکھتا ہے تو دریا کے ایسی بھول بھلیاں ہیں وہاں بھی کہ راستہ بندہ بھول جاتا ہے اگر کوئی راستے متعین نہ ہو تو۔ اب بنی اسرائیل راستہ بھول گئے، آگے کھڑے ہو گئے اور پیچھے فرعون بھی پہنچ چکا تھا۔ یہ آج فرعون کی زندگی کا آخری دن تھا، لیکن آخری لمحے تک بنی اسرائیل کو نہیں پتا تھا کہ ہم مرنے والے ہیں، یہ جو پیچھے آنے والا ہے ہمارے اوپر حملہ ہوا یہ مرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا یقین تھا، آپ فرما رہے تھے کلا، قوم والوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا جانے نہیں دے گا، پیچھے فرعون کھڑا ہے پکڑنے لگ جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ میرے ساتھ ہے، ابھی کچھ ہونے والا ہے، اچانک زمین دنیا کی تاریخ بدلنے والی ہے، ایسا کچھ ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں نجات دے دے گا انشاءاللہ۔ باقی سبق آئندہ، وما علینا الا البلاغ۔ ہماری چھٹیاں بھی عید کی قریب آ رہی ہیں، تو درس کی شاید 1-2 درس چھٹیاں ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ یہیں سے چلائیں گے۔ وما علینا